السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان کا تعلیمی اور تحقیقی نظام، ماضی، حال اور مستقبل۔ جب ہم علم کی بات کرتے تو سب سے رہنما کتاب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، قرآن مقدس، اس کی سورہ مجادلہ کی آیت جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، وہ جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے گا۔ یعنی صاحب علم کی شخصیت اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا درجہ رکھتی ہے، اللہ کے مقربین میں شمار ہوتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا سورہ فاطر کے اندر اللہ کے بندوں میں صرف اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ علماء سے مراد جس کے پاس علم ہو، چاہے علم جو نفع بخش ہے، خیر کا باعث ہے انسانیت کے لیے۔ پھر فرمایا سورہ زمر کے اندر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ یہاں عقل کی بات ہے، یعنی قرآن صاحب علم اسے بھی کہتا ہے جو ریشنل تھنکنگ کے ساتھ سوچتا ہے، جس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ہو، جو نئے ایونیوز تلاش کرے، جو انوویشن اور کریٹیوٹی لے کے آئے۔ یہ قرآن کا درس ہے۔ قرآن کبھی بھی کریٹیوٹی یا انوویشن سے منع نہیں کرتا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نزدیک علم ایسا خزانہ ہے جو بہت فائدہ مند ہے، انسان کے ظاہر کے لیے بھی، باطن کے لیے بھی۔ ناظرین، علم رب سے آشنا کرنا، اس کی معرفت دلانا ہے کہ کائنات میں جتنی نئی نئی ایکسپلوریشنز ہیں، اس کے بعد اس کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، وہ اپنے بندوں پہ کتنے احسانات فرماتا ہے۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ ترمذی کے اندر اس کی روایت ہے، فرمایا جو شخص علم کے حصول کے لیے نکلا اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہے جب تک واپس نہیں آتا۔ ناظرین، آئین پاکستان کا آرٹیکل 25A بچوں کو تعلیم کی بنیادی ضروریات، تعلیم کا حق دیتا ہے، لیکن آج پاکستان میں کتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں؟ کالجز کی کیا سچویشن ہے؟ ریسرچ کا سٹینڈرڈ کیوں گرتا جا رہا ہے؟ کوالٹی پہ زور کم ہے، کوانٹٹی بڑھتی جا رہی ہے ریسرچ پیپرز کی، پلیجرزم آ رہا ہے، بلائنڈ پیئر ریویوز، اسکوپس، ایلزیویئر کے چکر میں، اسپرنگر کے چکر میں جاب پروموشن کے لیے تحقیق ہو رہی ہے۔ ان سب ایشوز کو لے کے ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں پروفیسر ڈاکٹر وسیمہ شہزاد صاحبہ جو ڈین ہیں ایئر یونیورسٹی اسلام آباد کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صادق علی، چیئرمین ہیں جناب وائٹ کالر ریولوشن کے، ڈاکٹر مسرت امین ہمارے ساتھ ہیں جو پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلوشپ بھی ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر وسیمہ، آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ کے مور دین 60 ریسرچ پبلیکیشنز ہیں اور آپ کی بکس چائنا سے، انڈیا سے، پاکستان سے بھی چھپی ہیں، اور ویمن لیڈرشپ ایک غالباً پروگرام بھی ہے ہائر ایجوکیشن میں میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں، اس میں آپ فیلو بھی ہیں۔ تو یہ بتائیں پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، بالخصوص ہائر ایجوکیشن کا، اس میں کیا چیلنجز ہیں اور یوتھ کے لیے فیوچر کے حوالے سے کیا پراسپیکٹس ہیں؟ تو آپ نے جو ابھی نمبر مینشن کیا، یہ تو ابھی جو ہمارے ینگسٹرز آ رہے ہیں وہ تو درجنوں کے درجنوں پیپرز ایک سال میں کر رہے ہیں، اور ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کوانٹٹی ہے، کوالٹی پہ تھوڑا کمپرومائز کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب ریسرچ نہیں تھی، ریسرچ کو انٹروڈیوس کیا گیا، بتایا گیا کہ ریسرچ ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، پھر ریسرچ میتھڈالوجیز کی بات ہوئی، اے جی سی نے پیرامیٹرز طے کیے، اے جی سی نے بتایا، سٹینڈرڈز بتائے، کوالٹی بتائی، بہت ساری چیزیں ہوئیں، اچھی ہوئیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہاں تو پروموشن نہیں ہوگی اس کے بغیر، یا جاب نہیں ملے گی، تو وہاں سے پھر پرابلم شروع ہو گئی۔ وہاں سے پھر ریسرچ کمپرومائز ہوئی، اس میں کریٹیوٹی کمپرومائز ہوئی، اور سب سے بڑھ کر ایتھکس اینڈ مورالٹی جو ہے وہ بہت کمپرومائز ہوئی۔ اب آپ نے بات کی ایجوکیشن سسٹم کی، تو ایجوکیشن سسٹم میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، میرا خیال ہے ہم باری باری ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میں ہائر ایجوکیشن پہ، چونکہ آپ کا فیلڈ لنگوسٹک ہے، آپ یونیورسٹی میں اتنا ایکسپیرینس پڑھا رہی ہیں، جو میں سمجھنا چاہتا ہوں جو لاٹ ہماری نکل رہی ہے ان کے لیے وے فارورڈ کیا ہے مارکیٹ پلیس میں؟ جی، اب اگین آپ فورن آئے ہیں جو لاٹ نکل رہی ہیں، مطلب گریجویٹس کے اوپر۔ ایگزیکٹلی۔ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو یونیورسٹی میں لوگ آ رہے ہیں انٹیک، وہ کون ہے؟ ٹھیک۔
ایک بار میں نرس میں تھی تو وہاں پہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور ہارورڈ کے لوگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم لیتے ہی اے گریڈرز ہیں, ہم ایک کوالٹی یہاں لیتے ہیں اور ہم پروڈیوس بھی وہی کرتے ہیں, ہمارے یہاں فیلئر کا کانسیپٹ نہیں ہے. اب ہمیں پاکستان میں یہ دیکھنا ہے کہ جو یونیورسٹیز میں انٹیک آ رہی ہے وہ کون سی آ رہی ہے. تو وہاں پہ ہمیں بہت سارے ایشوز ہیں. اوبویسلی یونیورسٹی میں 4 ایئرس میں جو انہوں نے 12 سال میں اگر کوئی ڈیمیج ہو گیا ہوا ہے تو اس کو 4 ایئرس میں پورا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, یہ ایشو ہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا گریجویٹس کہاں جا رہے ہیں, یس دیٹس اے بگ کویشچن مارک, اسپیشلی آج کل کے دور میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ہمارے اسٹوڈینٹس, ہمارے ینگسٹرز باہر چلے جا رہے ہیں, پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. ادر دین دی سوشل پولیٹیکل ریلیجیس جو بھی ایشوز ہیں, اس کے علاوہ ان کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کیا جاب مارکیٹ ہے. ابھی یونیورسٹیز میں آئی ٹی کو لے لیں, ہر جگہ آئی ٹی آپ کو نظر آ رہا ہے. کمپیوٹر سائنس ہے, آئی ٹی ہے, گیمنگ ہے, سائبر ٹیکنالوجیز ہیں, سائبر سیکیورٹی ہے, سارے پروگرامس چل رہے ہیں. بٹ ہیو بی کنسیڈرڈ کہ ہمارا پلاننگ کمیشن نے یا ہمارے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس کیا اتنے ریکارڈس ہیں, کیا ان کے پاس ڈیٹا ہے, کیا ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں اتنی. وہ بچے جو ہم ہر سال گریجویٹ کر رہے ہیں نا, ایک یونیورسٹی نہیں, وہ کہاں کھپائیں گے, وہ کہاں جائیں گے. obviously وہ پاکستان میں انڈسٹری نہیں. اگر ہم گیمنگ میں پروڈیوس کر رہے ہیں تو کتنی گیمنگ انڈسٹری ہے پاکستان. آپ کتنے لوگ چائنا چلے جائیں گے, کیا سارے لوگ جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں چائنا چلے جائیں گے. ایک تو یہ ایشو ہے کہ کتنی ڈیمانڈ ہے اور کتنی سپلائی ہے. تو سپلائی ڈیمانڈ جو ایک بزنس کا کانسیپٹ ہے وہ مسنگ ہے وہاں سے. سیکنڈلی جو گریجویٹس ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں ہم ان کو ابھی تک تھیری بیسڈ کورسز پڑھا رہے ہیں. انفارچونیٹلی بہت ساری یونیورسٹیز پریکٹیکل کم ہے. although میری یونیورسٹی میں آئی ٹیک پرائڈ کہ ہم کافی اس کے اوپر ہم آلریڈی کام کر چکے ہیں. اے آئی کے اوپر بھی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کا تو سائبر کا میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ سائبر کا ہمارا نیشنل سیکیورٹی کا سینٹر بھی ہے. جی تو ہمارا الحمدللہ ہم کافی کام کر رہے ہیں. اور یہ تو میں گواہی دیتا ہوں, آئی واز پارٹ آف دیٹ انسٹیٹیوٹ اور آپ کی مینٹرشپ میں بھی کام کیے. تو ایئر یونیورسٹی تو کوالٹی میں نے دیکھا وہاں ورک شاپ بھی جب ہوتی ہیں, ڈرونز بنا رہے ہیں, مختلف چیزیں, ایگزیبیشنز دیکھی ہیں, تو اس لاٹ کو غالباً پروموٹ کرنا پڑے گا. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صادق علی صاحب, یہ بتائیں, آپ نے ریسرچ کی بات کی تھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے. ہمارے ہاں ڈسکرپٹیو اور انالیٹیکل اپروچ زیادہ ہے, ڈائگنوسٹک اور فیوچرسٹک اپروچ جو ہے وہ ریسرچ سے مسنگ ہے. جیسے میڈم نے بھی کہا تھیوری زیادہ پڑھائی جا رہی ہے, جو پریکٹیکلی فیلڈ میں جو چیلنجز سامنے آتے ہیں گریجویٹس کو, پھر وہ ان سے کوپ اپ نہیں کر پاتے. تو آپ کیا کہتے ہیں ریسرچ کے بارے میں؟ کوالٹی آف ریسرچ کمپرومائز ہو رہی ہے پاکستان میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. دیکھیے, ہم جب بات کرتے ہیں کوالٹی کی تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرٹ کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں 1973 میں جا کے میرٹ کا قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد پاکستان کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نوکری کے لیے پڑھائی ہے. یعنی ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے, ایک بہتر انسان بننا چاہیے. اور جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام کائنات جس نے خلق کی ہے اس نے ایک کتاب محفوظ کر کے اس میں کائنات کے تمام راز ڈال دیے. اور پچھلے دنوں میرے نظر سے ایک ویڈیو گزری, 2 جوان مولوی صاحبان تھے, انہوں نے داڑھی رکھی تھی, بس یہی ان کی قابلیت تھی, اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ ریسرچ جو اپنے آپ کو سائنٹسٹ کہے وہ کافر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میری مصنوعات میں غور کرو, اس میں غور کرنا عبادت ہے. اور تربیت لوگوں کو یہ دی جا رہی ہے کہ جو ریسرچ کرے گا یا سائنس کی بات کرے گا وہ کافر. تو پہلے تو آپ کو جا کے ان تمام بیسکس کو سیدھا کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اب صرف جو اعلیٰ دماغ ہیں پاکستان کے, وہ صرف دنیا کی خدمت کے لیے رہ گئے ہیں, پاکستان کی خدمت کے لیے نہیں رہ گئے.
کیونکہ پاکستان میں جو حالات پیدا کیے گئے ہیں وہ جان بوجھ کے ایسے کیے گئے ہیں کہ کوئی قابل آدمی یہاں پہ نہ رہ سکے. پاکستان میں جتنے پڑھے لکھے لوگوں کی اسیسینیشن ہوتی ہے اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. تو پہلے تو آپ کو اس چیز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ آئیں گے کہ آپ کو جو جیسے بالکل میڈم نے صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ جب سے یہ ہوا کہ آپ ریسرچ پیپر لکھنا شروع کریں جی تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں تھوڑا تھوڑا سا چینج کر کے انہی چیزوں کو بار بار پبلش کر رہے ہیں جسٹ ٹو انکریز دیئر ریسرچ پیپر. ایگزیکٹلی. اور اس کا سب سے بڑا المیہ مجھے میں نے ایک پروفیسر کا ایک ویڈیو سنا اور اس نے بڑی کمال کی بات کی. لوگ پیئر ریویو پیپر کیا ہوتا ہے؟ پیئر ریویو پیپر از جسٹ ربش. میں ربش کیوں کہوں گا اسے؟ میں نے ایک چیز پڑھی کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، میں نے اس پہ پیپر لکھا. آپ نے پڑھا، آپ نے بھی کہا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحبہ نے پڑھا، انہوں نے بھی لکھا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ہے پیئر ریویو. آپ نے کریٹ کیا کیا یہاں پہ؟ کریٹ تو کچھ نہیں کیا. ریسرچ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا دین جو ہے قرآن، تحقیق اور پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ قرآن کے اندر بحث کرنا حرام ہے اور تحقیق کرنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کو مسخر کر. اب مسخر تو آپ تب کریں گے جب اس کی ایک ایک چیز کو اٹھا کے اور دیکھیں گے یہ ہوتی کیسے ہے. تو جتنے بھی لاز آف نیچر جنہیں ہم کہتے ہیں، تمام چیزیں جتنی بھی ہیں وہ لاز آف نیچر میں ڈسکوری ہے. میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کبھی بھی عالم مت کہیے یا عالم دین مت کہیے، کیونکہ عالم اتنا ہولسم ورڈ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو زیب ہی نہیں دیتا. اور جب ہم اپنے اوپر عالم کا ٹائٹل لگا لیتے ہیں یا پروفیسر کا ٹائٹل لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس زوم میں آ جاتے ہیں کہ اب کیونکہ ہم پروفیسر ہیں لہٰذا ہمارے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے، ہم بس صرف پڑھائیں گے اور لوگوں کی تنقید کریں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے درست کرنا ہوگا کہ ہم خوش نصیب ہیں. میں مسلمانوں کو کہتا ہوں سب سے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے پاس کائنات کے خالق کے لکھی ہوئی یعنی بھیجی ہوئی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے کوئی دنیا کی ریسرچ بتائیے جو اپنے آگے لا ریبہ فی لکھتی ہو. دنیا کی کوئی ایسی ریسرچ نہیں سوائے اس قرآن کے. تو جس کے اندر کچھ بھی شک نہیں ہے ہم اس کے اندر تحقیق کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں آتا ہوں، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر مسرت امین صاحبہ یہ بتائیں، ہمارے یہاں ایک فنومینا ہے، ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی، ریسرچ کا پیئر ریویو، بلائنڈ پیئر ریویو، ڈبل بلائنڈ پیئر ریویو. پھر اس میں ہمارے یہاں کیٹیگرائز کیا گیا جیسے YXW. تو جاب پروموشن کے لیے اور آگے مطلب اپنے اپ گریڈیشن کے لیے ہم ریسرچ پیپر پہ فوکس کرتے ہیں تو معیار گر گیا ہے. پلیجرزم کو ٹرنیٹن، اب سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، مشین لرننگ ہے، AI ہے. تو جو ریسرچ پیپر آ رہے ہیں کوالٹی کمپرومائز ہو رہی ہے. تو کیوں نہ ہم وہ شرط ہٹا دیں پروموشنز کی وغیرہ کی، تحقیق کو تعلیم سے یا ایکیڈیمک ایکٹیویٹی جو ہے آپ کی لیکچرنگ اس سے الگ شعبہ کر دیا جائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ آپ کا واسف صاحب. اور اس پر بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں بھی اس کی شکار رہی ہوں کیونکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں there are two parallel systems which are working in Pakistan. That is TTS اور اس کا BPS کا چلتا ہے. جو TTS پہ لوگ ہیں اس کو بیسکلی جب یہ سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا تو یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اچھے ریسرچر ہیں، جو اچھا ریسرچ کر سکتے ہیں، وہ ایک اکیڈیمک اپنا کنٹریبیوشن دیں گے پاکستان میں. اور اس کا لنک جو اکیڈیمیا کا اور انڈسٹری کا لنک ہے یا پالیسی میکنگ کے ساتھ اس کا جو ایک اس کو کیا جائے گا. لیکن انفارچونیٹ ہوا ہمارے ہاں کہ اس کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ لنک کر دیا گیا، انسینٹیوائز اس طرح سے کر دیا گیا کہ آپ اتنے پبلش کریں گے تو آپ کی پروموشن ہوگی. بہت ساری اس میں آئی مسٹ سے کہ بہت ساری اس میں خامیاں تھیں اور لوگ وہ ایک ریٹ ریس میں لگ گئے. اس میں ظاہر ہے وہاں کہاں کوالٹی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ باہر کے مالک میں جائیں جہاں پہ اب پازیٹیوزم اور پوسٹ پازیٹیوزم پہ کام ہو رہا ہے، AI کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے. اگر آپ نے کس کو اس میں AI اگر ہے اس کو انکلوڈ کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی ایسا پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ اسے بچ سکیں، لیکن اس کا پرسنٹیج کیا ہوگا، وہاں پہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ہمارے ہاں ابھی تک کوئی
देखें, इन चीज़ों को आप लिंक करें, आप अपने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन आप आए हायर एजुकेशन कमीशन पे। मैं सिर्फ ये चीज़ इस वजह से आपको ये थोड़ी सी इसको, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इस पे, हमारे व्यूअर्स की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इस पे डेवलप हो। देखिए, हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, जी आप उसको ये देखें कि वहाँ पे हमारी इंक्लूसिविटी कितनी है, वहाँ पे हमारे एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, जिसे हम एजुकेशन का मेयार कहते हैं, वो क्या है, और किस तरह की एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। देखिए, अभी डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, और सादिक साहब जी, डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी बात की। और ये आप देखें कि हम अपने बच्चों को जो उनकी फाउंडेशन बना रहे हैं, वो किस तरह की बना रहे हैं। हमारी जो बच्चों की फाउंडेशन बनी है, हम उनको कोई पीसफुल को एग्जिस्टेंस नहीं बता रहे हैं उनको। हम एग्जैक्टली। उनको ये नहीं बता रहे कि बाहर निकल के जो है आपने ऑनेस्टी के साथ जो है वो चीज़ें क्या करनी है। देखें, स्कूलों में ही हम ग्रेड के पीछे बच्चों को लगा देते हैं उनको, फिर हम उनको ये नहीं बताते कि आपने सच बोलना है, आपने सही बात करनी है, आपने बात की तहकीक करनी है। जो चीज़ें फाउंडेशन में होती हैं वो हम नहीं सिखा रहे बच्चों को। ठीक। आप आ जाएं दूसरी सेकेंडरी लेवल पे, कॉलेजेस में, आप देख लें कि क्या रटा सिस्टम है। अभी बच्चों के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि इससे तो हम अंदाजा लगाएं एग्जैक्टली हाँ। कि हमारे जितने मार्क्स आ रहे हैं तो पूरी दुनिया से ज्यादा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और रिसर्चर, साइंटिस्ट तो पाकिस्तान में पैदा होने चाहिए। ये लेकिन हमारा तो पिछले 20 सालों में देखें, हमने कोई नोबेल लॉरिएट पैदा किया है, कोई हमने ऐसा इंजीनियर पैदा किया, या हमने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसे वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे कोई उसकी जिसको आप पजीराई कहते हैं वो हुई हो। कुछ हमारे यहाँ से कोई चीज़ गई है। जो नंबर्स आ रहे हैं कॉलेजेस में जी या इस तरह, इससे तो बहुत ज़्यादा आना चाहिए। और जी जिस तरह से रिसर्च पब्लिकेशन हायर एजुकेशन लेवल पे जो प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो देयर शुड बी एन एकेडमिक ब्रेक थ्रू। तो या हमारा कोई एग्जैक्टली एकेडमिक ब्रेक थ्रू तो नहीं आया हमें। क्या एग्जैक्टली। उसकी पॉलिसी के साथ हमारा कोई लिंक हुआ है, या हमारा उसका इंडस्ट्री के साथ लिंक हुआ है? ये चीज़ें नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइए, लिंग्विस्टिक्स से आपका ताल्लुक, 22.8 मिलियन बच्चे, अभी जो रिपोर्ट आई है, जो 5 से 16 साल की उम्र के, वो स्कूल नहीं जा रहे, तो ये कुल आबादी का 44% बनता है। तो स्कूलिंग पे क्या हमें कितना फोकस करना चाहिए? मुझे लगता याद पड़ता है कि यूएसएड के साथ आपने भी कोई प्रोजेक्ट किए हुए हैं एजुकेशन पे, स्कूलिंग पे, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है? और दूसरा जो मिसिंग लिंक है पाकिस्तान में यूथ के अंदर, रेडिकलाइजेशन, फैनेटिसिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये एक्सट्रीम ट्रेंड्स ख़त्म करने के लिए करिकुलम में डाइवर्सिटी कैसे लेके आए? जी, जो पहला वाला आपका सवाल है उसमें डेफिनेटली हर बच्चे का, ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और हर बच्चे का राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है। हम जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बाहर नारे लगाते नज़र आते हैं सड़कों के ऊपर, लेकिन हम जो असल में ह्यूमन राइट्स हैं, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी बात नहीं करते, जिसमें एजुकेशन है, एजुकेशन, फूड है, हेल्थ है। शेल्टर है, हेल्थ है, उनकी हम वहाँ नहीं आते। तो डेफिनेटली ये तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए। उसमें एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, एक फॉरेन कंसल्टेंट थे जो आए हुए थे, कुछ अरसा पुरानी बात है, जो कि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ के कहा कि जो पाकिस्तान की एजुकेशन की सिचुएशन है, स्पेशली स्कूल्स की, उसमें जो डेटा था और जो कहा गया था कि आज इतने स्कूल्स हैं, इतने बच्चे पढ़ेंगे, और लेट्स से 2 साल में, 5 साल में हमारे पास इतने स्कूल्स हो जाएंगे और इतने बच्चे पढ़ेंगे। उस सारे के सारे प्रपोजल में व्हाट वाज मिसिंग? पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छा। 5 साल में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ भी तो हो जाएगी ना, वो केटर ही नहीं किया आपने। तो 5 साल बाद उस प्रोजेक्ट की सिचुएशन ये हुई कि वो वहीं के वहीं रही सिचुएशन। उतने ही बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे जितने 5 साल पहले थे। ठीक। तो हम बहुत दफ़ा जो काम करते हैं उसमें से बहुत सारे की फैक्टर्स मिसिंग हो जाते हैं। तो स्कूल तो डेफ़िनेटली हर बच्चे का राइट है, उसमें आप चाहे यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में, मीडिया में हैं, आप लॉ में हैं, हर बंदे को कोशिश, सिविल 25A और सोसाइटी 38 को आर्टिकल कहता है बेसिक नेसेसिटीज ऑफ कोशिश ये लाइफ करनी चाहिए रियासत। हम सबको कि हम अपने ठीक। साथ, अपने जो घरों में काम करते हैं या ऑफिसेस में जो लो स्केल के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उन सब के लिए हम कुछ काम करें। ठीक।
اور دوسرا آپ نے سوال کیا ریڈیکلائزیشن والا، اس کے اوپر ہم نے ایک کانفرنس بھی کی تھی، انٹرنیشنل کانفرنس تھی ریڈیکلائزیشن اور اس کا امپیکٹ کیمپس اور میں کے یہ اس اوپر۔ لیے قطع کلامی پوچھ رہا ہوں کہ مسلسل جی پاکستان میں ایک بڑی یونیورسٹی ہے، نام نہیں لیتا، اس میں بار بار طلبہ تنظیمیں آپس میں جھگڑتی ہیں، ریلیجس فینیٹسزم اکھاڑ، مطلب عجیب سا دھندا، جہاں بچوں کو فیوچر کا لیڈر بننا ہے وہ تشدد پسند رویوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جی پہلے تو میں تھوڑا سا کانفرنس جی جو ہم نے بالکل، کرائی اس کے بارے میں بریف کر دوں۔ اب یہ میرا خیال ہے کہ ایک واحد کانفرنس تھی جس میں ہم نے ایک سیشن ادر دین ریگولر یہ ایئر یونیورسٹی اسلام آباد میں، یونیورسٹی میں، جی باقی سیشنز تو کانفرنس کے جیسے ہوتے ہیں اس طرح تھے۔ یہ اسپیشل سیشن تھا جس میں ایک فوکس گروپ ڈسکشن کروائی، جس میں ٹھیک مولانا حضرات تھے فرام ٹھیک، ڈفرینٹ فقاز، اسکالرز جو ہیں، ڈفرینٹ اسکالرس ٹھیک، ڈفرینٹ فقاز سے، اور اس کے ساتھ وائس چانسلرس تھے، اچھا ایجوکیشنسٹ۔ اب یہ سب آپس میں آمنے سامنے بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے ڈسکس کیا کہ وہاں کیا پرابلمس ہیں اور وہاں کیا پرابلمس ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ تو اب ایز اکیڈیمیا میں نے کانفرنس کرائی اور وہ لوگ آئے، ڈسکشن ہوئی سب کچھ، لیکن ان چیزوں کا فالو اپ بہت ضروری ہے، اور یہ کہ ریگولر ہونی چاہیے۔ یہ جو ڈائلاگ ہے ایجوکیشن میں جتنے بھی لوگ انوالوڈ ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں، ان کا اور مدرساز کا، علماء حضرات کا ایک ڈائلاگ بہت ضروری ہے، کریکولم کے اوپر اسپیشلی۔ وہاں فیئر یہ ہے کہ جی یہ پتہ نہیں انگریزوں کا کریکولم ہے، کفار یہود جو بھی ہے یہ ہمیں اسلام سے دور کر حالانکہ دیں گے، مدرسوں میں بھی اب کمپیوٹر آ گئے ہیں، جبکہ وہاں یہ ہے کہ شاید یہ بہت دقیانوسی ہے، جبکہ وہ بھی ماڈرنائز اب کافی حد تک ہو گیا ہے۔ تو ان کو دونوں کو مل کے بیٹھ کے ٹھیک، بات کرنی چاہیے، کریکولم کے اوپر کام کرنا چاہیے، مدرسہ کے بچوں کو جو ہے وزٹ کرانے چاہیے جو یونیورسٹیز کے، کالجز کے۔ اور تیسری جو سب سے ضروری بات ہے جو آپ نے کہا یونیورسٹیز میں کیوں ہے، یونیورسٹیز میں ہم بچوں کو بچے ہیں نا، جب وہ کالج سے آتے ہیں، 17 سال کا 18 سال کا بچہ یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہوا، اور ہم کہتے ہیں کہ جی اب آپ انڈیویجول ہیں، یو آر آن یور اون، انہیں چھوڑ دیا اس کو، اور وہ جو بھی سیکھ رہا ہے وہ جہاں سے بھی سیکھ رہا ہے، اس کو کوئی ریگولیشن نہیں۔ ٹھیک، میں نے اپنی فیکلٹی سے کہا کہ پاکستان اسٹڈیز میں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آئی وانٹ جو بچے یہ پاکستان اسٹڈیز کا آپ کا کورس پڑھیں، دے شوڈ نو واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے پاکستانی، ٹھیک، پاکستان ہے کیا، اور میرے پاکستانی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک، میں اسی پوائنٹ کو آگے لے کے تھوڑا سا آگے میں اگر رٹے ہم لگواتے رہیں کہ جی وہ تب بنا تاریخیں، تو اس چیز کی آج کے زمانے میں ضرورت ہے، ساری انفارمیشن ایک کلک پہ موجود ہے۔ اسی طرح اسلامک اسٹڈیز کے جو کورسز تھے اس میں میں نے کہا کہ دے شوڈ بی اے پراؤڈ مسلم، وٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے مسلم۔ اچھا، انٹرسٹنگلی آپ کی آؤٹ لائن میں نے دیکھی اسلامک اسٹڈیز ایتھکس کی، کیونکہ میں نے پڑھایا بھی ہے، اس جیسی آؤٹ اسٹینڈنگ آؤٹ لائن نہیں ہو سکتی جو آپ نے کنٹمپریری چیلنج، سائنس اور ٹیکنالوجی، اسلام اینڈ ماڈرن سائنس، کلچر، یہی چیز میں لے کے آگے چلوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صادق علی صاحب، یہ بتائیں مردم شماری، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا اکارڈنگ ٹو پاپولیشن پلاننگ نہیں ہوتی، تو ہم تو مردم سازی دور کی بات ہے، مردم شماری نہیں کر پائے، تعلیم برائے مردم سازی، وہ ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی کہنا ہے، فیوچر لیڈرز بنے، وہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک عجیب، بلکہ میں کہوں گا خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا اور ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ میں جب 22 سال پہلے ماسٹرز کر رہا تھا انفراسٹرکچر پلاننگ میں جرمنی میں، تو انفراسٹرکچر پلاننگ کی جو پہلی بیسک اینٹ ہے وہ ڈیموگرافک انالیسس پہ ہے، ٹھیک، کہ کتنے لوگ پیدا ہوں گے، ان میں کتنے بچے ہوں گے، کتنی بچیاں ہوں گی، کتنے جوان ہوں گے، آگے چل کے کتنے لوگ مریں گے، سارا کچھ ایک پروسیس ہے وہ۔ اور انفراسٹرکچر پلاننگ بنیادی طور پہ ایگزیکٹلی ان چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے جو اس وقت آپ ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک کہ ہے، بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں کتنے جائیں گے، تو گھر کے قریب کتنے اسکول ہونے چاہیے پرائمری، پھر سیکنڈری اسکول کتنے ہونے چاہیے، کتنے فاصلے پہ ہونے چاہیے، پھر اس کے بعد آگے
یونیورسٹی میں جو لوگ جائیں گے وہ کتنے جائیں گے, اس کے آگے کتنے لوگ پروفیشن میں آئیں گے, کیا آپ نے ان کے لیے جاب کریشن کر لی ہے کہ نہیں کی ہے. یہ انفراسٹرکچر پلاننگ کی بیسکس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہمارے ہاں کریٹیوٹی نہیں ہے. اب میری ڈگری بڑی ملٹی ڈسپلنری ہے. میری فرسٹ ڈگری ہے سول انجینئرنگ, میری ماسٹرز ہے انفراسٹرکچر پلاننگ میں نے پی ایچ ڈی ریسرچ کی ہے انوویٹو فائنینسنگ آف انفراسٹرکچرز اینڈ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. یہ میں ریسرچ سائنٹسٹ تھا جب میں نے سینٹر برلن میں, تو یہ میرے ہی پروجیکٹ کے اوپر انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا تھا. میری پی ایچ ڈی ہے ٹربائن ڈیزائن میں. I have invented a new turbine which can produce electricity without any fossil fuel. Now, sustainability, environment, everything comes in together for what we are discussing today. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ان تمام ریسرچز کے بعد جو میری ایک میں ذاتی ریسرچ کر رہا تھا, it took me about 30 years to pen down that research, and it is wave theory and human psychology. کہ ایک بچہ جو ہے یا نومولود جو ہے جانور کا انسان کا, وہ اپنے دوستوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنی ماں باپ کو کیسے پہچانتا ہے. یہ اس کے اوپر میں نے ایک ویو تھیوری کا سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ہاؤ ڈز دس میٹر. اب جن بچوں کی ایک جیسے انہوں نے کہا پراؤڈ مسلم, یہ پراؤڈ مسلم تب پیدا ہوگا جب جہاں وہ پیدا ہو رہا ہے وہاں بیج کو جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ زمین کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے, خوف نہیں ہونا چاہیے, پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے جو تحقیق کر کے میں پہنچا ہوں وہ یہ کہ ہمارے دین کی ایک بنیادی اینٹ بھی جو ہے وہ خاص اینٹ یہ ہے. دیکھیے وحدانیت کے بعد جو باقی چیزیں اور مینرزم ہے, ایک یہ بھی ایسپیکٹ ہے کہ عورت کے احترام جو ہے ہمارے دین کی بنیاد ہے عورت کے احترام میں, کیونکہ انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے شکم سے, اور ماں کا مقام جو دیا ہے وہ جنت اس کے پیروں میں ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ مرد کو جب یہ پتا چلا کہ وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے عورت سے, تو اس نے عورت کو طاقت سے اپنے تابع کرنے کی کوشش کی, محبت سے نہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن میں اللہ نے مردوں کے لیے نہیں لکھا, یہ خواتین کے لیے لکھا. اپنی بیٹیوں سے پوچھو وہ کس کے نکاح میں جانا چاہتی ہیں. اب جب آپ ایک ایسی لڑکی کو جسے زبردستی بیاہ دیں گے, وہ ایک ایسے شخص کے پاس چلی جائے گی جس کے پاس اسے کوئی رغبت نہیں ہے. جب وہ بچے پیدا کرے گی تو وہ بچے کنفیوزڈ ہوں گے اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر جو ہمارے یہاں تشدد ہے خواتین پہ, اس سے جو خوف پیدا ہوتا ہے, مائیں جب حاملہ ہوتی ہیں اور ان کے اوپر برے اثرات پڑتے ہیں, سارے کے سارے اثرات پورے جو ہیں وہ بچوں کے دماغی حالت پہ برا اثر ڈالتے ہیں. یہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے, اور اکیڈیمیشین کو بلانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ, چاہے لنگوسٹکس سے ہوں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہوں, ریسرچ سے ہوں, وہ وے فارورڈ دیں. پاکستانی نوجوان قوم کے وہ ایسٹ ہیں, پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد آبادی کا حصہ وہ ہماری ینگ جنریشن ہے. جو یوتھ یہ پروگرام دیکھ رہی ہے وہ اس سے لرن کریں, آپ کو کچھ مل رہا ہے. وے فارورڈ نئے نئے ایوینیوز آپ کے سامنے آئیں گے. اسی کو لے کے ڈاکٹر مسرت امین صاحبہ یہ بتائیں, آج کے نوجوان کو جو پاکستان میں بیٹھا ہے, گریجویٹ ہے, ڈگری ہولڈر ہے, اس کو آپ کیا وے فارورڈ دیں گی؟ نئے ایوینیوز, جو چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے اس میں جب سب دروازے بند ہو جائیں تو نیا دروازہ کیسے کھولنا ہے, اس بارے میں بتائیے گا. نیا دروازہ تو بس سب اس وقت کھلے گا جب ہم نے بچے کو ٹرین اس طرح سے کیا ہو کہ اس کو اس کی ہولسٹک اپروچ ہو, اس کی کریٹیکل تھنکنگ ہو, اس کو سیوک ایجوکیشن اس کے پاس ہو, اور اس کے بعد اس کو چیزوں کو ایویلویٹ کرنے کا اس کے اندر سینس ہو, جو کہ ہم انکلکیٹ کرتے ہیں اس کے پرائمری اسکول سے, پھر سیکنڈری, پھر جب آگے آتا ہے اس کا, اور اس کے بعد گورنمنٹ لیول پہ جب ہوتا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی پرسنٹیج ہم نے کس ڈپارٹمنٹ میں بھیجنی ہے, ہمیں کتنے لوگ چاہیے, کتنے ہمارے انجینئر ہونے چاہیے, کتنے ڈاکٹرز ہونے چاہیے. جب یہ چیزیں ہوں گی, دیکھیں 64% آپ کی یوتھ ہے اور آپ
ابھی تک میں نے اپنی آئی ڈنٹ سی اینی ماڈرنائزیشن کہ ہماری یونیورسٹیز میں جو انٹرنیشنل لیول پہ سبجیکٹس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ دیر از اے ریسرچ ان ہارورڈ یونیورسٹی کہ آفٹر 10 ایئرز یا 9 to 5 والی جاب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، تو ہاؤ وی آر ٹریننگ آر اسٹوڈنٹس، اب جو ہماری ینگ جنریشن ہے کس طرح سے پاکستان میں ان کو ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو ایجوکیشن پہ اسپینڈنگ ہے، جس کو پبلک اسپینڈنگ ہے، جو اٹس آئی گیس اراؤنڈ 2%، یا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جو موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں آپ کو میں آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈسکس کہ ہماری 49 to 49% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ فیمیل پاپولیشن ہے۔ ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں، ہماری کبھی بھی میں نے کوئی اس طرح کی پالیسی جو کہ جس کو آپ کہیں کہ بڑی ایک سالڈ ہے، جس کو آپ کہیں کہ پلازیبل آپ کو نظر آتی ہے، فیمیل کے حوالے سے مجھے کچھ اس طرح ایجوکیشن میں بھی پراپر نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی، بہت اچھی بات ہے خواتین کے حوالے سے، ان کے رائٹس کے حوالے سے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ان کو آپ کریٹیکل تھنکنگ دیتے ہیں بچپن سے، جیسے میں نے انکلوسیوٹی کی بات کی کہ پرائمری جب فاؤنڈیشن بنتی ہے، میں نے بات کی کہ پیسفل کو ایگزسٹنس کیا ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا لیونگ رہنے کا طریقہ ہر ریلیجن کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، یہ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے، کیونکہ ہمارے بچے جب باہر جاتے ہیں، جب میں نے یونیورسٹیز میں بھی دیکھے ہیں، وہ بہت ان کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کوپ اپ کرنے کے لیے دوسرے کلچر کے ساتھ، اور بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان کو۔ تو یہ ہم اپنے ایجوکیشن میں ہمارے فاؤنڈیشن جب بنے گی تو وہ چیزیں بہت بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے ایک کویشچن کیا تھا، میں اس پہ بھی دوبارہ اس کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایجوکیشن سسٹم آپ کا بہتر ہو، اس کو مور ایکویٹیبل، جیسے میں ابھی بات کر رہی تھی، انکلوسیو بنائیں، اس میں آپ جو آپ کی افیکٹو جو آپ اس کو افیکٹولی اس کو ایڈریس کریں اپنے پاپولیشن کے پرابلم کو، اور ان کو پریپیئر کریں اسٹوڈنٹس کو کہ کس طرح سے جو کمپیٹیٹیو جو گلوبل انوائرمنٹ ہے، جو فیوچر میں آگے آ رہا ہے، جو ٹیک آ رہی ہے، اس کو آپ نے کس طرح سے فیس کرنا ہے۔ ابھی ریڈیکلائزیشن کی بات ہو رہی تھی، تو میرا پہلا جو پوسٹ ڈاکٹریٹ تھا میں نے LSE سے کیا 2018 میں، تو اس پہ میرا سارا کام جو تھا ریڈیکلائزیشن ٹیررزم پہ تھا۔ اب ریڈیکلائزیشن جو میں ابھی یہ بات کر رہی، میری بیٹی اسکاٹلینڈ میں اسکول میں جاتی ہے، تو وہاں پہ ابھی سے شی جسٹ انٹرڈ ان ہائی اسکول، تو اس میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے انکم ٹیکس کس طرح سے فائل کرنا ہے۔ آپ وہ جو ووکیشنل ٹریننگ ہے وہ اسکول میں ایک اس کا پراپر ایک کورس ہے، وہ چیزیں وہاں سے وہ لرن کر رہی ہے۔ ہمارے اسکولس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے ڈفرینٹ ریلیجن کے بچے وہ اکٹھے پڑھتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ انکلوسیوٹی کیا ہے۔ ان کو سب سے پہلے آپ وہ اچھا ہیومن بینگ بننے کی ٹریننگ دیتے ہیں، کوئی کسی ریلیجس سے ایموشن سے ہٹ کے جب آپ ایک اچھے ہیومن بینگ ہیں اور آپ کے اندر ایک کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کی جاتی ہے، آپ کو ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے، تو آپ ایک بہت اچھی لاٹ اوپر لے کر آتے ہیں، جو کہ نیشنل آپ کی جو اکانومی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، آپ کی ہیومینٹی میں بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد ابھی آپ نے ایک جو ڈاکٹر صاحبہ بھی بات کری تھی کہ ریڈیکلائزیشن ہے، اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں سے مراد پاکستان میں، کہ قرآن پاک جو گلوریس ہماری بک ہے، ہم اس کو صرف پڑھتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھتے۔ ہم ٹرانسلیشن جب اس کی پڑھیں گے، بچوں کو ہم ٹھیک ہو گیا۔ ٹرانسلیشن پڑھانا شروع کر دیں گے، بہت ساری چیزیں یہیں سے حل ہو جائیں گی، اور بچوں کو پتہ چلے گا کہ ان کا وے فارورڈ کیا ہے، انہوں نے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، بڑے کھلے مائنڈ کے ساتھ وہ جائیں گے۔ جی ڈاکٹر مسرت صاحبہ، وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، بہت شکریہ آپ کا، ڈاکٹر صادق علی صاحب، ڈاکٹر وسیمہ شہزاد صاحبہ، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ کرکس آج کی گفتگو نکالیں تو اسلامک پرسپیکٹیو میں بھی اگر دیکھیں تو مسکنسیپشنز بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو، اور پھر پہلی وہی جو اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھنے کے ٹو ریڈ، پڑھنے سے آغاز ہوا علم کا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں لا کنز انفع من العلم، علم سے زیادہ کوئی خزانہ مفید نہیں ہے۔ اور قرآن میں جا بجا آپ کو افلا یتدبرون فی الخلق، افلا یعقلون کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن مجید چاہے وہ سائنٹیفک ایکسپلوریشنز ہوں، بایولوجیکل سائنسز ہوں، کیمیکل ایولیوشن آف ہیومن لائف ہو، بگ بینگ تھیوری ہو، بہت سارے کانسیپٹ ڈسکس کرتا ہے۔ ڈیٹیل کے لیے جواہر القرآن علامہ جوہری طنطاوی نے جو سائنٹیفک ایکسپلوریشنز آف دا ہولی قرآن لکھی ہیں، اس پہ بھی غور کیا جائے۔ تو قرآن کہیں منع نہیں کرتا کہ انوویشنز میں نہ جائیں، کریٹیوٹی میں نہ جائیں، بلکہ ان ساری سائنسز کو مجتمع کر کے آگے بڑھنے کا درس دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے کہ کنٹمپریری سینیریو میں جو چیزیں چیلنجنگ ہیں آپ کے لیے، ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اس کا سولوشن نکالیں۔
آج کے نوجوان کو اگر عملی فیلڈ میں اگر لیڈر بننا ہے، امپاور ہونا ہے، تو وہ پلیجرزم سے، کاپی پیسٹ سے نکلنا پڑے گا، تھیوریٹیکل ریسرچ سے ڈاکٹر وسیمہ نے کہا نکلنا پڑے گا، پریکٹس کی طرف آنا پڑے گا. اور وہ یونیورسٹیز جیسے ایئر یونیورسٹی اسلام آباد میں ہمارے سامنے ہے، وہاں تھیوری بھی ہے، پریکٹس بھی ہے، وہاں اے آئی بھی ہے، انوویشن بھی ہے. وہاں ایکسپوئر جب ہوتے ہیں، جہاں پہ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، تو نوجوان وہاں پہ ڈرون، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، بہت سارے ایکوپمنٹس تیار کرواتے ہیں. تو یہ روشن مثالیں لے کے ہم پاکستان کو آگے بڑھائیں. ہماری ایجوکیشن برائے معیشت نہیں ہونی چاہیے، برائے کردار سازی اور قوم سازی ہونی چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.